اور جو آخری ہے کہ ولا یشتری ولا یبیع، کہ اعتکاف کے دوران کوئی چیز خریدے بھی نہیں اور کوئی چیز بیچے بھی نہیں۔ تو اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ اعتکاف کے دوران بیع و شراء کا جو معاملہ ہے وہ نہ کرے۔ لیکن اگر بیع و شراء کا معاملہ پہلے سے ہو چکا ہے اور وہ اس کے ذمے پہ آ چکا ہے، تو اس کے پیسے اس نے دینے تھے تو یہ پیسے دے سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ جیسے فرض کریں کہ کسی نے ادھار پہ کوئی چیز خریدی ہوئی تھی اور وہ تاریخ آ گئی پیسے دینے کی اور یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، تو اب یہ بندہ کہے کہ نہیں جی میں آپ کو جو ہے نا وہ پیمنٹ نہیں کر سکتا چونکہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پیمنٹ کرنا ضروری ہوگا، اور یہ کوئی بیع و شراء کرنا نہیں کہلائے گا۔ بیع و شراء پہلے سے ہو چکی ہے، ابھی یہ اس کے ذمے پہ چیزیں آ چکی ہیں جس کو اس نے ادا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اعتکاف کا ایک مسئلہ فقہا یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس نے اپنا قرض ادا کرنا ہے جو اس کے ذمے پہ ہے اور اس کے لیے اسے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے لیے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنا جو قرض کا ٹائم آ چکا ہے اس کو ادا کر کے آئے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں مسجد میں بیٹھا رہوں۔ تو لہٰذا یہاں سے جو فقہا نے سمجھا کہ ولا یشتری ولا یبیع، اس کا یہ مطلب ہے کہ اعتکاف کے دوران معاملے کو ایجاد نہ کرے، یعنی معاملہ کا جو انشاء ہے وہ انشاء معاملہ بیع و شراء کا وہ اس کے دوران نہ ہو۔ لیکن اگر معاملہ پہلے ہو چکا ہے اور وہ اس کے ذمے پہ ذمہ داری اس کو ادا کرنے کی آ گئی ہے تو وہ ذمہ داری بعد میں ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی کیا مثال بنے گی کہ اگر وہ اعتکاف کے دوران نیٹ پیکج لگواتا ہے، تو نیٹ پیکج چونکہ بیع و شراء کا واضح مصداق ہے، تو چونکہ وہ نیٹ پیکج خرید رہا ہے اور وہ امام علیہ السلام کے اس قول کی مخالفت کر رہا ہے کہ امام نے کیا فرمایا تھا کہ ولا یشتری ولا یبیع، کہ کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، حالانکہ وہ نیٹ پیکج یہاں پہ کیا خرید رہا ہے، تو یہ بھی کیا اسی کا مصداق ہو جائے گا۔ اور پھر سید سیستانی نے احتیاط واجب یہ لگائی کہ بیع و شراء کے علاوہ جو مطلقاً معاوضہ ہے کہ جس کام میں پیسہ لیا جاتا ہے، چاہے اسے آپ جو ہے وہ فقہی طور پہ بیع و شراء نہ کہیں، اسے ایجار کہیں، ٹھیک ہے، ہبہ معاوضہ کہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس میں احتیاط واجب ہے۔ اس کی کیا مثال ہے کہ ایک بندہ اعتکاف کے دوران کسی سے ایجار کا معاملہ کرتا ہے، جس کی مثال کیا ہے کہ اعتکاف کے دوران اسے پتہ چلا کہ فلاں گھر جو ہے وہ کرائے کے لیے خالی ہے، اور اسی اعتکاف کے دوران ہی وہ اس کے ساتھ طے کرتا ہے معاملات وغیرہ سارے، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ ایجار کا عقد اعتکاف کے دوران انشاء کر رہا ہے، جو جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ عقد ایجار اعتکاف سے پہلے اس کا ہو چکا ہے اور اس نے فقط کرایہ دینا ہے، تو کرایہ وہ اعتکاف کے دوران دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عقد ایجار اعتکاف سے پہلے ہو چکا ہے اور وہ ایجار جو ہے وہ کسی عمل کے اوپر ہوا ہے، مثال کے طور پہ کپڑے سینے کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اب اس نے کپڑے سینے کے اوپر اس کے ساتھ معاملہ کر لیا کہ اس نے کہا کہ یہ جوڑا لے لیں، کتنی آپ کی سلائی ہوگی، اس نے کہا میری 500 روپے سلائی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اب یہ عقد ایجار ہو گیا ان کا۔ اب اس نے جو ہے وہ کپڑے سینے ہیں عملی طور پہ، تو وہ اعتکاف کے دوران کپڑے سی سکتا ہے، یعنی اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اعتکاف کے دوران وہ عقد ایجار کو انشاء کر رہا ہے، بلکہ عقد ایجار پہلے ہو چکا ہے، اب اس کی ذمہ داری آ چکی ہے کپڑے سینا، تو وہ اس ذمہ داری کو کیا ہے اعتکاف کے دوران نبھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایجار کی جو نمازیں ہیں وہ پہلے سے لے چکا ہے، پہلے سے ایجار کی نمازیں لے چکا ہے، وہ معاملہ ہو گیا، پیسہ لے لیا، اب معاملہ طے ہو گیا۔ اب اعتکاف کے دوران وہ نمازیں ایجار والی پڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی کیا مشکل نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک مثال جیسے توضیح جامع فارسی میں لکھا گیا اور وہ برادر صاحب نے متوجہ کیا تھا کہ اس کے روزے جو ہیں وہ ایجار کے ہیں، ایجار کے روزے پہلے لے چکا ہے، اب لینے کے بعد اس کے ذمہ پہ روزے آ گئے ہیں، تو اب اس نے یہ ذمہ داری کب ادا کرنی ہے، جب ادا کرے، تو اعتکاف کے دوران اس ذمہ داری کو اگر وہ ادا کرتے ہیں تو یہ بھی درست ہو جائے گی۔ تو لہٰذا فقط اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اعتکاف کے دوران معاملے کو انشاء نہ کیا جائے، یعنی معاملے کا انشاء اور معاملے اور ایگریمنٹ کو کرنا، یہ کیا ہو جائے گا اعتکاف کے دوران حرام ہوگا۔ لیکن اگر پہلے سے معاملہ ہو چکا ہے اور اس کے ذمے پہ کوئی چیزیں آ چکی ہیں تو ان چیزوں کو وہ ادا کر سکتا ہے بعد میں۔